بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ مسئلہ اہل کتاب کے ایمان نہ لانے میں خیانت کا ذکر ہوا کہ علمی خیانت وہ یہ کرتے ہیں، نہ خود ایمان لاتے ہیں اور نہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو سیدھی بات بتاتے ہیں۔ آج کی آیت میں ان کی عملی خیانت کا تذکرہ ہے کہ یہ بیچارے اتنے گر چکے ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار امانت کے طور پر رکھا جائے تو یہ 1 دینار بھی واپس نہیں کرتے، اتنی دنیا کی لالچ ان کے دل میں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کا اتنا حریص ہو وہ علمی خیانت نہ کرے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب تورات و انجیل کی آیات کو چھپا کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے اور مالدار آدمیوں کی خوشامد کر کے پیسے وصول کرتے، مسئلہ غلط بتا کر پیسے اور قیمت وصول کرتے۔ تو قرآن نے بڑی تردید فرمائی ہے اس طرح کے مذہبی پیشوا کی کہ جو کسی کے عہدے، مال و دولت، وجاہت کی وجہ سے کتاب کا مسئلہ چینج کر کے بیان کرتا ہے دنیاوی مفاد کی خاطر۔ تو ان کی عملی خیانت کا تذکرہ کہ ان میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام یا چند ایک جو مسلمان ہو گئے، ان کے دل میں خوف خدا ہے، وہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور اگر ان کے پاس ایک خزانہ مال کا رکھ دیا جائے تو وہ واپس کر دیں گے۔ لیکن جو ان کے باقی مذہبی پیشوا ہیں جو لوگوں کو الٹی باتیں پڑھاتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے، دنیا کے اتنے حریص ہیں کہ اگر 1 دینار بھی انہیں دے دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی ہمیں واپس کرو، ہم نے امانت رکھی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو نے کب رکھی تھی ہمارے پاس؟ تو یہ حالت ہے ان کی عملی۔ پھر فرمایا جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہم صاحبزادے ہیں، ہم علماء کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، اور یہ جتنے باقی عرب والے ہیں یا اجمی لوگ ہیں ان پر ہمارا حق ہے کہ ہم ان کا مال کھاتے رہیں، ہمارے لیے یہ جائز ہے، کیونکہ ہم مولوی لوگ ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے ان کا مال کھانا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آیا، بلکہ امانت ہے، چاہے کافر رکھے یا مسلمان رکھے، کسی کی امانت میں خیانت کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اور اسی کو فرمایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ اس طرح غلط مسئلے نہ بیان کیا کرو۔ تو دیکھیے وَمِنْ آلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، فرمایا بعض اہل کتاب میں سے وہ ہیں کہ جنہیں قنطار ایک خزانہ مال کا دے دیا جائے تو جب واپس طلب کیا جائے وہ واپس دے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں 12 ایسے لوگ موجود تھے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن سلام جو مسلمان بھی ہو گئے، ان کے پاس ایک بندے نے امانت کے طور پر مال رکھا اور جو ہی طلب کیا حضرت میری امانت واپس کیجئے،
فوراً انہوں نے واپس کر دی۔ قرآن کہتا ہے بعض اللہ کا ڈر رکھنے والے ان میں سے ایسے بھی ہیں جو جتنا مال ہو بغیر جھجک کے وہ واپس کر دیا کرتے ہیں، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْدِهِ إِلَيْكَ، بعض وہ ہیں اگر انہیں 1 دینار دے دیا جائے وہ 1 بھی واپس نہیں کرتے۔ چنانچہ انہی 12 میں سے ایک مولوی، مکہ سے ایک بندہ آیا بیچارہ مسافر، اور اس کے پاس 1 دینار امانت رکھا، بڑی وجاہت والا چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے۔ حضرت صاحب ہیں، حضرت جی یہاں بازار میں میری چوری بھی ہو سکتی ہے، میں غریب آدمی ہوں، یہ 1 دینار آپ کے پاس رہے، آپ خانقاہ میں بیٹھے ہیں، میں جب واپس جاؤں گا بچوں کے لیے کمائی کی ہے لے جاؤں گا۔ اس نے سمجھا یہ نیک بندہ ہے، لیکن جب واپسی کا وقت آیا، آ کر جب کہا کہ مجھے دینار دے دیں، اس نے کہا کون سا دینار، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا یار میں نے کیا سمجھا تھا اور یہ کیا نکلا؟ تو اسے دوسرے بندے نے مشورہ دیا، اس نے کہا ایک طریقہ ہے اس سے مال نکلوانے کا، تو اسے جا کر کہہ میں پورے بازار میں اعلان کرتا ہوں یہ جو تمہارا مذہبی پیشوا ہے یہ بڑا خائن آدمی ہے، تو تیری عزت خراب ہوگی، لہذا شرافت سے واپس کر۔ اب اس ڈر کی وجہ سے 1 دینار اس نے واپس کر دیا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے واپس نہیں کیا۔ تو اسی کو قرآن نے ذکر کیا کہ دنیا کے ایسے بھوکے ہیں 1 دینار بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن دینار، دینار ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، بڑے مشہور تابعی ہیں، بزرگ ہیں، وہ بڑی عجیب بات ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دینار میں 2 لفظ ہیں، پہلا لفظ دین کا ہے، دوسرا لفظ نار کا ہے، نار آگ کو کہتے ہیں۔ گویا یہاں پر یہ نقطہ ہے اگر دین کے مطابق یہ دینار کمایا تو جنت ہے، اور اگر دین کے مطابق خیانت کی تو سیدھی آگ ہے۔ اور دوسرا درہم کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے بڑی عجیب بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں درہم میں بھی 2 لفظ ہیں، ایک در اور دوسرا ہم۔ در کا معنی یا در کا معنی ہوتا ہے زیادتی، اور ہم کا معنی ہوتا ہے غم۔ یہ مال ایسی چیز ہے جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی غم آتا جاتا ہے۔ جس کے پاس نہیں اسے غم ہے میرے پاس مال ہے نہیں، اور جس کے پاس ہے اسے غم ہے کہ کوئی لے نہ جائے، یا فلانا کام بھی کرنا ہے فلانا بھی کرنا ہے۔ تو یہ مال و دولت ہے یہ ایسی چیز کہ بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کو بھی یہ اللہ کا دین بیان کرنے سے روک دیتی ہے۔ تو ان کی اس بات کا ذکر فرمایا الا ما دمت علیہ قائما۔ ہاں ایک صورت ہے اگر انہیں امانت دی جائے پھر اس امانت پر پہرا دیا جائے، حضرت میں نے آپ کو پیسے دیے آپ نے مجھے واپس کرنے ہیں، روزانہ یاد دہانی کرائی جائے، پھر تو شرم کے مارے واپس کر دیتے ہیں، لیکن امانت دار وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے واپس کرتا ہے۔ قرآن یہاں وہ ذکر کرتا ہے، فرمایا ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامین سبیل۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، حالانکہ یہ تو حرام ہے، کسی کا مال ہے، اس نے امانت رکھوائی ہے، خیانت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں بھائی جاہلوں پر ہمارا یہ حق ہے، ہمارے لیے ان کا مال حلال ہے۔ جو یہودی عیسائی نہیں ہے
اس کا مال حلال ہے، جس طرح مرضی ہے لیتے جاؤ۔ جس طرح ہماری حالت ہے کہ یہ جو محلے میں رہتا ہے یہ تو مسلمان نہیں، یہودی عیسائی ہے یا دیگر مذاہب ہندو ہے، اس کا مال تو ہمارے لیے حلال ہے، ہمیں کھانا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحابہ نے سوال کیا، حضرت ہمیں بتائیں، جنگ پر ہم جاتے ہیں اور گزرتے ایسے راستے سے ہیں جہاں کافر رہتے ہیں، لیکن وہ کافر ہمیں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں۔ کیا دے کر؟ ٹیکس۔ ٹیکس کافر دیتا ہے، مسلمانوں کے جو تحت رہتا ہے ٹیکس کافر پر ہے، وہ ہمیں ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ہم وہاں سے جب لشکر گزرتا ہے بسا اوقات کوئی مرغی یا کوئی بکری وغیرہ میں بھوک لگی ہوتی ہے، ہمارے سامنے آ جائے ہم لے لیتے ہیں، ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ کافر ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ حضرت نے فرمایا خبردار، ان کی جان ان کا مال تمہاری امانت میں ہے، اور اس امانت میں یہ خیانت ہے، جب وہ ٹیکس دے رہا ہے اب اس کی کوئی چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس طرح استعمال کرنا۔ تو یہ دلیل یہ دیتے تھے جی چونکہ ہم اہل کتاب ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، تو ان پڑھوں کا کوئی حق نہیں ہے، ہم جس طرح ان کا مال کھاتے رہیں ہمارے لیے جائز ہے۔ جس طرح آج کل بھی لوگ سمجھتے ہیں، بھائی ہم تو سمجھاتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی، ہم تو انہیں کہتے ہیں بھائی نذرانے نہ دیا کرو، ہم تو انہیں کہتے ہیں بھائی اللہ کے نام پہ دیا کرو، لیکن یہ بکرا خود لے کر آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر رزق ہے نا جی ضائع ہوتا ہے، ہم پھر کھا لیتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں، یا نذرانہ گھر بھجوا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو خبردار، کسی کا مال اس طرح کھانا جائز نہیں، اور یہ امانت میں خیانت ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ ایسے ظالم ہیں، بات اپنی طرف سے بناتے ہیں، کھاتے لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں جی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں اتارا۔ پھر فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین۔ سن لو، ہر بندہ اگر وہ کافر کے ساتھ عہد کرتا ہے یا ایماندار کے ساتھ کرتا ہے، وہ کافر اس کے ماتحت رہ رہا ہے، یا جس طرح کا بھی کافر اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب والا ہے، اس کی امانت ہے، اس کی امانت میں تم خیانت نہیں کر سکتا۔ واتقى فإن اللہ یحب المتقین، اللہ سے ڈر جا، اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے کیا ذکر ہوا تھا کل؟ علمی خیانت، سیدھی بات بتاتے بھی نہیں، نہ مریدوں کو سیدھے راستے پہ جانے دیتے ہیں۔ آج کیا بیان ہوا؟ عملی خیانت، کہ دنیا کے اتنے بھوکے ہیں، ایک دینار اگر ان کے پاس امانت رکھا جائے وہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہم علم والے ہیں اور یہ جاہلوں کا مال ہم پر حلال ہے، جس طرح مرضی کھاتے رہیں۔ قرآن نے کہا نہ، تمہیں کوئی اجازت نہیں کسی کا مال لینے کی، اگر امانت ہے اس کی، چاہے کافر ہی ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ اور یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔